السلام علیکم۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈاپور کو دھمکی لگا کر جس عجلت کے ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی سے خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس کرایا، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کے لیے وہ جھٹکا تھا جس دن علی امین گنڈاپور اسلام آباد مارچ کے دوران خیبر پختونخوا ہاؤس میں غائب ہو کر پھر رات کو 12 ضلع کراس کرنے کی کہانی سنا کر کے پی کے اسمبلی میں پہنچ گیا۔ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو یقیناً اس سے بڑا جھٹکا لگا۔ جب یہ بات پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کو جب یہ بات پتہ چل گئی، تو جب وہ اپنے بھائی عمران خان سے ملاقات کی ملنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی، ان کو تو ملنے کی اجازت نہیں ملی، لیکن وہاں پر کچھ صحافیوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آیا عمران خان مائنس ہو گئے؟ تو اس کے اوپر ایک بہن ہونے کے ناطے، ایک خونی رشتے ہونے کے ناطے ان نے دکھ بھرے لہجے میں اتنا سا کہہ دیا کہ میرے خیال میں ہاں وہ مائنس ہو گئے۔ صرف اتنی سی بات تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے مل کر یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ ہم نے عمران خان کو مائنس کر ڈالا، اور اس کے اوپر درجنوں پروگرام مختلف ٹی وی چینل کے اوپر چلائے گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیاست کے میدان میں مائنس اور پلس وہ ہوتے ہیں جو عوام جس کو مائنس کرے تو وہ مائنس ہوتا ہے، اور جس کو پلس کرے وہ پلس ہوتا ہے۔ اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں تو عمران خان ابھی بھی اپنی پوزیشن سے 2 انچ آگے نکل چکا ہے، کیونکہ ابھی تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت عمران خان سے اتنا خوفزدہ ہے کہ 2 سال کو اب ہونے والے ہیں، نہ عمران خان کی کوئی ویڈیو اور نہ عمران خان کی کوئی تصویر اڈیالہ جیل سے باہر جانے دیتا ہے، اور نہ ان کو کسی عدالت میں پیش کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 200 سے زیادہ اوپر مقدمات ان کے اوپر قائم کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص ہار ماننے کو تیار نہیں، اور یہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے ایک دردسر بن گئی ہے۔ عمران خان کو مائنس کروا کر پاکستان کی انتظامیہ، پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ کا جو حلیہ بگاڑا گیا ہے، تو اس سے ایک بات ہمیں بھی ذہن میں آتی ہے کہ جب ہم 9، 8 اور پھر FAC اور ایون BS کے دوران جب ہم پاکستان کا مطالعہ پڑھتے تھے، یعنی PS کی جب کتاب پڑھتے تھے، تو اکثر ہمارے ٹیچر ہم کو جب وہ پڑھاتے تھے تو ہنس کر بولتے تھے کہ پاکستان کا جو مطالعے کی جو تاریخ ہے وہ آدھے سے زیادہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی دوران جب وہ ہم کو جنرل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق، یحییٰ خان اور جنرل پرویز مشرف کے قصے سناتے تھے ان کی ظلم کے، تو آپ یقین مانیں ہمیں بالکل یقین نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہم نے بچپن میں جب ہم صبح اسکول جانے سے پہلا ناشتہ کرتے تھے تو ٹیلی ویژن کو دیکھتے تھے، اور ٹیلی ویژن میں صبح کے وقت جو نغمے اور گانے ہمیں سنے تھے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ کوئی جرنیل ایسا بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ عمران خان کی مہربانی ہے، انہوں نے اپنی ذات کے اوپر، انہوں نے اپنی اہل و عیال کے اوپر، انہوں نے اپنی ذات کے اوپر اتنی سختیاں برداشت کی کہ اب اپنے اساتذہ کے جو باتیں انہوں نے کی ہوئی تھی اس سے کئی گنا زیادہ ہم نے خوفناک، ہم نے دردناک، ہم نے المناک وہ مناظر دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ اب اس کی کوئی نظیر ہمیں نہیں ملتی۔ جب ہم یہ اپنے آنے والے بچوں کو یہ قصے سنائیں گے تو وہ بھی اپنے اس ملک کے بارے میں کتنا اچھا انداز سے سوچیں گے، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام نفرتوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان بہبودہ جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کا جو سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، ان کو منقطع کروا کر پاکستان کی عوام کے ساتھ صلح کروا کر اپنی منزل کو آگے بڑھائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔